السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہونی ہے گفتگو، پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ مصر میں اخوان المسلمین کے 529 کارکنوں کو صرف 2 پیشیوں کی عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت۔ ایک عرصے بعد یوم پاکستان پر سرکاری تقاریب بھی، سیاسی جماعتوں کے کنونشنز، ریلیاں اور مارچ۔ 23 مارچ کو ہم کچھ بھول تو نہیں گئے؟ امریکہ کا پاکستان کے ایٹمی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر اظہار اعتماد۔ جی، آج کی اپنی سب سے پہلی خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے تازہ ترین خبر پہ شامی صاحب ایک نظر کے جو نجیب رزاق صاحب ملیشین پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا کہ ملائیشیا کا طیارہ جو ہے اس کا سراغ مل گیا ہے اور وہ بحر ہند میں گر کر تباہ ہوا، اور وہ سازشی تھیوریاں امریکہ نے ڈیگو گارشیا وہ تو ساری چیزیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے تجزیے ہوتے ہیں اور حقائق سے ان کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ بہرحال جو لوگ اس پہ سوار تھے ان کی جو فیملیز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور سکون دے اور ان کو بھی ایک اچھی جگہ دے اپنے پاس۔ ایک ورلڈ مسٹری تھی جو حل ہو گئی آج، ایک انسانی المیہ ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں تجزیے ہوتے ہیں اور جس طرح ٹامکٹویاں ماری جاتی ہیں اور حقائق پیش ہوتے ہیں، حقائق بنا کر پیش ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی عبرت کا مقام ہے، اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ شامی صاحب، آج کی ہماری جو سب سے پہلی خبر ہے وہ مصر کے متعلق ہے، جہاں پہ اخوان المسلمین پہ ایک برا وقت آیا ہوا ہے۔ اخوان المسلمین کے جو 529 ورکر ہیں اور رہنما ہیں، جن میں ان کے مرشد عام محمد البدی بھی شامل ہیں، اچھا، اور وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر ڈاکٹر اسد بھی شامل ہیں، ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور 2 دن کی سماعت کے بعد نہ ان کو یعنی کوئی اسپیسیفک چارج شیٹ ملی، نہ صفائی پیش کرنے کا موقع ملا اور جج صاحب نے اپنا حکم سنا دیا۔ اور جب مرسی صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اس کے اوپر جو احتجاجی کیمپ لگے ہوئے تھے قاہرہ میں، ان کو ختم کیا گیا، اس میں جس طرح لوگ جو ہیں ان کو قتل عام ہوا ان کا، اس کے بعد اس پر جو احتجاج تھا اس احتجاج کے حوالے سے پولیس سے جھڑپ ہوئی ہے، بالکل، اور پولیس والے جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا، ان میں سے بھی چند جو ہلاک ہوئے، ان کا مقدمہ بنا لیا گیا اور اس طریقے سے یہ آج فیصلہ ہوا ہے۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں جو عدلیہ کے نام پر مکروہ ترین حرکتیں ہوئی ہوں گی ان میں سے یہ ایک، اور اس وقت مصر کی حالت یہ ہے کہ اسے ایک بڑا جیل خانہ بنا دیا گیا، کوئی 22,000 افراد قید ہیں جن میں 550 خواتین ہیں، اور جو سب سے پہلے صدر ہیں منتخب ان کو ایوان اقتدار سے نکال کر یہ ایک حکومت قائم کر دی گئی ہے وہاں، اور اخوان المسلمون ان کی جو سیاسی پارٹی تھی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، وہ دہشت گرد ہیں، جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے وہ جیل میں ہے، اور فوج کے یعنی پشتی بانی سے، فوج کی پشت پناہی سے بننے والی حکومت، عادلی منصور جو ایک جج ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تاریخ میں اپنا منہ کالا کر رہے ہیں۔ لیکن شامی صاحب کوئی انٹرنیشنل ریئیکشن بھی نظر نہیں آ رہا اخوان پہ ہونے والے جو ظلم کا۔ انٹرنیشنل ریئیکشن تو لوگوں کا ہوگا جہاں جہاں، لیکن کیا کریں آپ کہ 20 اخبار نویس جو ہیں ان پر مقدمے قائم ہوئے، الجزیرہ کو رپورٹ کر رہے تھے، اور ان میں بین الاقوامی شہرت کے اخبار نویس بھی شامل ہے، غیر ملکی اخبار نویس بھی۔
ایک تو ایجپشین کینیڈین ہے اور ایک آسٹریلیا سے تعلق رکھتے سینئر اخبار نویس، اور بعض کو قید کی سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں. تو ایک کال کوٹڑی میں تبدیل کر دیا گیا مصر کو، اور سعودی عرب جو ہے اس نے بھی بین کر دیا اپنے یہاں اخوان المسلمون کو. اور جو ہماری جو یہ ریاستیں ہیں متحدہ عرب امارات اور آپ کی کویت جی اور گلف کی اسٹیٹس ہیں، ان میں بھی بین کر دی گئی ہے یا ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. صرف قطر جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوا، اور قطر میں اور دوسرے جو ان کے ہمسائے ہیں جی ان میں ایک قسم کی سرجنگ چڑھی ہوئی ہے، اور قطر سے انہوں نے سفیر واپس بلا لیے. تو یہ جو ایک ناانصافی ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جائے گی اور عالم اسلام اس میں شریک ہو، یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی خود ہے. منتخب صدر کو حوالہ زندہ کرنا، اور اگر اس طرح آپ قید کی موت کی سزا دینے لگے تو میرا خیال دنیا کا ہر خطہ جو ہے اس میں جہاں بھی کوئی ڈیمانسٹریشن ہو، جہاں کوئی احتجاج ہو، وہاں آپ لوگوں کو پکڑ کے تو ہزاروں کی تعداد میں ہر ملک میں لوگوں کو قید کر سکتے ہیں اور پھانسی دے سکتے ہیں ان کو. خود پاکستان میں بھی اگر یہی معیار قائم ہو جائے تو میرا خیال روز اب 15-20 افراد کو پھانسیاں دے سکتے. تو شام صاحب وہ جو عرب سپرنگ کا سارا گیم تھا، یوں لگتا ہے وہ کھیل تھا باقاعدہ، کسی نے منصوبہ بنایا یہ تھا. تو اب جو بھی صورت ہے، اس سے جو یعنی پرامن شہری ہیں اور یعنی ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، ان کے اندر ایک اور احتجاج کی لہر اٹھے گی. ان میں سے کئی جو ہیں وہ تشدد کی طرف چلے جائیں گے، جنونی بن جائیں گے. گویا ایک لوگوں کو جنونی بنانے کی اور تشدد پسند بنانے کی فیکٹری ہے جو لگا دی گئی ہے مصر میں، اور سارے جو عالم اسلام کے بڑے بڑے رہنما ہیں اور بڑے بڑے دعوے دار ہیں وہ اس کی پیٹھ ٹھونک رہے ہیں، ان کو ڈالر فراہم کر رہے ہیں. امریکہ پیچھے تھوڑا سا ہے، باقی عرب ممالک اس سے آگے ہیں. اور دارالعلوم ندوہ میں ایک سعودی ڈیلیگیشن آ رہا تھا لکھنؤ میں، جو ہے ایک ہمارا بڑے تاریخی درسگاہ ہے اور بڑی معیاری درسگاہ ہے جہاں عربی اور اسلامیات اور جدید عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں. وہاں کے فاضل سید سلیمان ندوی اور مولانا مسعود عالم ندوی اور مولانا سید ابوالحسن ندوی وہاں کے فارغ التحصیل ہیں سارے، اس کے بانیوں میں تھے مولانا شبلی نعمانی صاحب. تو اس میں جب سعودی ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا، دارالعلوم ندوہ نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں نہ آئیے، کیونکہ ہم احتجاج کیا ہے انہوں نے اس بات پر کہ سعودی عرب نے اخوان المسلمون کو یعنی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. یعنی اس حد تک شدت ہے ہمارے عالم اسلام میں دانشوروں کی اور علماء کی. جی شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ سعودی عرب سے عالم اسلام کو شکوہ پیدا ہوا ہے. شامی صاحب عالم اسلام یعنی کوئی مسلمان حکومتیں جو ہیں جی ان میں تو سوائے ترکی کی حکومت کے اور قطر کی حکومت کے جی اور تو کوئی آواز بلند نہیں کر رہا. لیکن شامی صاحب ہماری حکومت بھی خاموش ہے. عالم اسلام کے پاکستانی عوام کو سعودی عرب سے اسٹل ایک شکوہ ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں یعنی سعودی عرب نے، اس کے عوض آپ ہمیں استعمال کریں گے شام میں. اور یہ شکوہ بدستور اس کا آہنگ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیے وہ تو ایک احمقانہ باتیں ہیں، یہ تو آپ ان پہ کیا تبصرہ کریں. دانشور لوگ کر رہے ہیں لیکن احمقانہ باتیں کریں. دانشوروں کی تو آپ نے دیکھ لی جس طرح طیارے کا ملبہ جو ہے اس کو کہاں کہاں تلاش کر رہے تھے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. سعودی عرب کا شکر گزار ہونا چاہیے اس معاملے میں، اور انہوں نے ہماری تعاون کیا ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو اخوان المسلمون کے معاملے میں جی یہ میں تو بہرحال ان لوگوں میں شامل ہوں جو سعودی عرب سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں، اور یہ جو ایک مصر جو ہے اس کا مستقبل داؤں پر لگ گیا ہے اور پورا عالم اسلام جو ہے اس پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے اس کے. تو اس پر غور کرنا چاہیے، اور یہ کوئی انصاف اور قانون جو ہے اس کی بالادستی کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ جو ان کے جنرل ہیں سی سی صاحب جی وہ تو اب صدر بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، خصوصی قوانین بنائے جا رہے ہیں اور ایک بورڈ بنا دیا گیا ہے جس سے امیدواروں کو کلیئر کرایا جائے گا اور اس کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کہیں نہیں ہو سکے گی. بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی صورت کی جائے کہ جو بلا مقابلہ ہی منتخب ہو جائیں
یا اس طرح کا الیکشن ہو جیسا حسنی مبارک کا ہوتا رہا، اس سے پہلے ہوتا رہا. تو یہ ایک مصر جو ہے انفارچونیٹلی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی شاندار روایات کا حامل ملک اور تاریخی طور پر تہذیبی طور پر ایک روشن یعنی ملک ہے، کتنی ہزاروں سال اس کی جڑیں ہیں تہذیب انسانی کے اندر گڑی ہوئی، اور اس کے ساتھ اس کی یہ درگت ہو رہی ہے. اور جو جمہوریت کے نام لیوا ہیں، جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور یہ ڈرامہ جو ہے نچانے کی اجازت دی جا رہی وہاں. تو احتجاج سخت ہونا چاہیے اس پر، اور ملامت سخت ہونی چاہیے، اور نفرین سخت بھیجنی چاہیے. شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے 23 مارچ کے حوالے سے. 23 مارچ کل جو ہم نے دیکھا شام صاحب، پورے ملک میں ایک جوش و خروش نظر آیا جو پہلے کچھ عرصے سے کم ہو گیا تھا. نہیں، 23 مارچ دیکھیے ایک بڑا تاریخی دن ہے ہمارا. اگرچہ کہ ہم اس کو جو مناتے ہیں اب تو قرارداد لاہور کے حوالے سے مناتے ہیں جی، لیکن جب اس کا فیصلہ کیا گیا تھا تو یہ منایا گیا تھا یوم جمہوریہ تھا. یہ 23 مارچ 1956 کو ہم نے پاکستان کا پہلا دستور بنایا تھا اور نافذ ہوا تھا. وہ تو جو ایک ڈومینین سٹیٹس تھا، یعنی پہلے گورنر جنرل ہوتا تھا، ایک برطانیہ کے ساتھ ہماری لنکیج تھی، وہ بالکل ختم کر دی گئی اور پاکستان ایک مکمل آزاد ملک ہو گیا، ریپبلک ہو گیا. وہ اس کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا تھا. اور اس میں شامل یہ بھی تھا 23 مارچ جو ہمارا ایک سنگ میل ہے ہماری تاریخ کا، یہ قرارداد لاہور. تو جب پھر ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا تو ظاہر ہے کہ دستور کا ذکر کیا ہو سکتا تھا، اور وہ اچیومنٹ کیسے سمجھی جاتی، اور جمہوریہ بننا جو ہے اس پر فخر کیسے ہوتا. تو انہوں نے اس کو لنک کر دیا 23 مارچ کی قرارداد کے ساتھ، اور لوگ آہستہ آہستہ اس کو بھول گئے کہ یہ کبھی یوم جمہوریہ تھا. یہ یوم جمہوریہ تھا اور کس حوالے سے تھا. بہرحال اب ایک ہماری تاریخ کا سنگ میل ہے. اور یہ جو قرارداد منظور ہوئی یہیں لاہور میں جی، اور مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں گوشے گوشے سے اکٹھے ہوئے بر صغیر کے، اور پہلی دفعہ تاریخ میں یعنی یہ ایک واضح بات کہی گئی کہ ہم آزاد اور خود مختار جو ریاستیں ہیں نا بنانا چاہتے ہیں، ایک مشرقی زون میں اور مغربی زون میں. شام صاحب بعض لوگ تو کہتے ہیں اس میں ریاست کا ذکر ہی نہیں تھا، نہ تقاضا تھا. بھائی اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو میں تو ان کی اینک تو ایسے نہیں لگا کے دے سکتا. لوگوں کو پڑھے بغیر تبصرے کرنے کی عادت ہو گئی ہے. وہ پتہ نہیں علامہ اقبال کا خطبہ پڑھ رہے ہیں 23 مارچ کی جگہ. اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ مسلم اکثریت کے جو متصل علاقے ہیں، جو منطقے ہیں، ان پر یعنی ان کی ریاستیں بنانی چاہیے. تو ایک ریاست مشرقی بنگال ٹھیک مراد تھی، اور ایک یہاں مراد، یعنی گویا پاکستان تو پھر مراد نہ ہوئی نا. نہیں دیکھیے یہ تو ایک سنگ میل ہے نا، ہمارا پہلا قدم ہے. اس کے بعد پھر تحریک چلی ہے نا. وہ یہ صرف قرارداد ہوا میں تو نہیں لٹکی رہی. اس کے بعد تحریک چلی ہے، اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے، اور پھر قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے اس کو اون کیا ہے، اور اون کرنے کے بعد اس کا اپنا نصب العین قرار دیا اپنا. ٹھیک. اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمپین چلائی ہے، اور اس چلتے چلتے پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں ریاست ایک ہی بنانی چاہیے. لیکن شام صاحب ایک کہتے ہیں کہ قائد اعظم بھی اس کو نیگوشیٹنگ لیور کے طور پہ استعمال کر رہے تھے. ملک بنا کے گئے ہیں نا. اب ہم کن بحثوں میں پڑے ہیں، نیگوشیٹنگ وہ تھی اور نہیں تھی، لیکن یہ چل رہی ہیں یہ بحثیں. میں تو یہی تو مصیبت ہے ہمارے ملک میں. دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی بحثیں نہیں ہوتی. یعنی یہ ملک بنا ہے، قائد اعظم کی زیر قیادت بنا ہے 14 اگست 1947 کو ایک ملک. اور جب الیکشن ہو گیا 1946 کا جی، تو اس الیکشن میں یہ جو منتخب نمائندے ہو کے دلی میں اکٹھے ہوئے. اب دیکھیے انہوں نے قرارداد منظور کی جی. انہوں نے اس قرارداد میں یہ لفظ کہے، یہ حسین شہید سہروردی انہوں نے قرارداد پیش کی. اچھا. اور اس میں انہوں نے کہا، ایک تو حلف اٹھایا ہر منتخب رکن نے کہ ہم پاکستان کے نصب العین کے ساتھ وابستہ ہوں گے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یہ جو اسمبلی بنی ہے متحدہ ہندوستان کی اس میں شریک نہیں ہوں گے. اچھا. اور اس کے بعد سہروردی نے ریزولوشن پیش کیا ہے. اب اس کے ریزولوشن کے الفاظ کیا ہے؟ کیا الفاظ ہیں اس کے؟ جی، قائد اعظم نے ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ٹھیک comprising Bengal and Assam in the northern zone and the Punjab, the NWFP, Sindh and Balochistan in the northwest zone.
ٹھیک، یہ اس کے الفاظ ہیں. یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کو ڈیفائن کر ایک متحدہ ملک بنے گا جو منتخب ہو کے آئے نمائندے. سہروردی اس کے اندر قرارداد پیش کر رہے ہیں. پہلی قرارداد مولوی فضل الحق نے پیش کی جو اس وقت بنگال کے لیڈر تھے متحدہ کے. تو یہ اب اس میں یہ کوئی کتابی بحث تھوڑی ہے بھائی. ایک تحریک چلی ہے، مختلف مراحل سے گزری ہے، اس نے ایک ملک حاصل کیا ہے اور اس ملک میں باقاعدہ دستور بنا ہے، وہ ملک کٹھے رہے ہیں. تو اب اس میں یہ کہ قائد اعظم کیا وہی چاہتے تھے جو مل گیا. شمس صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہم کر رہے تھے قرارداد پاکستان کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات پر. شمس صاحب اب ایک اور آبزرویشن دی جا رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہم ٹریڈ کھولنے جا رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ اسی یونین کی طرف بڑھ رہے ہیں جو قائد اعظم نے اس قرارداد میں فورسی کی تھی. بھائی بات یہ ہے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پاکستان میں کس کس طرح کے دانشور پیدا ہو گئے ہیں. بھائی آپ ایک قاعدہ ہے پہلی جماعت کا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پڑھا اور اس کے بعد دوسری میں نہیں پڑھنا چاہیے، پھر چوتھی میں نہیں پڑھنا چاہیے. بالکل پڑھنا چاہیے. یہ جو قرارداد ہے یہ ایک ابتدائی قرارداد ہے جس میں ایک کانسیپٹ دے دیا گیا سیپریشن کا، ٹھیک، کہ ہم الگ ہوں گے آپ سے. اس کے بعد اس کی تشکیل ہوتی رہی، صورت گری ہوئی 14 اگست 1947 کو. ٹھیک، تمام وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا، جو اس کے لیڈر تھے، جو اس کے باسی تھے، انہوں نے یہ ملک بنایا زندہ جاوید ایک جدید جاگ کی حقیقت. بالکل. اور اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارت پر کوئی پابندی نہیں تھی. ٹھیک. ہماری جو جوٹ ہے نا جی مشرقی بنگال کی، اس کے سارے کارخانے کلکتے میں تھے. تو پٹسن وہاں پیدا ہوتی تھی اور وہاں وہ بنتی تھی، اس کو بنایا جاتا تھا اس کے مصنوعات. اور ہندوستان نے اس پہ پابندی لگائی. اچھا. تو یہاں تو 65 کی جنگ کے بعد حالات پیدا ہوئے وہ اور تھے. اور قائد اعظم نے ایک بنیادی اصولی بات کہہ دی ہے، نہ اس پہ کوئی کمی ہو سکتی نہ اضافہ. وہ کیا؟ انہوں نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسے تعلقات ہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہے. یعنی ٹریڈ بھی رہے گی، ہر چیز ہوگی. ٹھیک ہے. ٹریڈ بھی ہوگی، مسائل جو ہیں ان کو حل بھی کیا جائے گا. مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. بالکل. تو بات یہ ہے ٹریڈ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نہ مداتے خود کوئی منزل ہے نہ مقصد ہے. ٹھیک. اگر ضرورت ہوگی تو کی جائے گی، اگر ہمارے مفاد میں ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں کی جائے گی. ٹھیک. اور یہ کوئی اس کا تعلق جو ہے سوورینٹی سے نہیں ہے. جب آپ کا ایک ملک بن گیا تو آپ جو چاہیں اس کی پالیسی اختیار کریں. ٹھیک. یعنی ہماری انڈیپینڈنس پہ کوئی حرف نہیں آنے والا. کیسے حرف آنا؟ دنیا میں ہر ملک کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی. چین اور امریکہ میں درمیان ٹریڈ ہو رہی، تو چین اور امریکہ کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی. چین اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ ہو رہی ہے، ان کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی. چین اور تائیوان کے درمیان ٹریڈ ہو رہی ہے تو تائیوان کو ہڑپ کر لیا چین نے. دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جس کی ٹریڈ نہیں ہو رہی دوسرے سے؟ بالکل ہو رہی ہے. تو پھر آپ کہیں وہ سب ختم ہو گئے، تو ہم اسی چلے جائیں گے جیسے وہ پوری دنیا میں جنگل میں چلے جائیں. پتہ نہیں کیا کیا نقطے اٹھا کے لاتے ہیں. اور کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک پرامن طریقے سے مسائل حل ہوں، اچھے ہمسایوں کی طرح ہم رہیں. یہ ہم جنگ کرنے کے لیے بنے نہیں ہیں، جنگ ہم پر مسلط کی جاتی ہے. ٹھیک. شمس صاحب 23 مارچ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں، بلکہ ایک خاص طور پر جو پہلے کراچی میں چلتے ہیں، کراچی میں 2 بڑے پروگرامز ہوئے. ایک تھا جسکم کا پروگرام، نہیں وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ اس کی جو کوریج جس انداز میں پھر جو اس میں تقریریں ہوئیں، سب سے بڑا پروگرام تو ہوا ہے جماعت الدعوہ کا. ٹھیک ہے. جو انہوں نے ہر شہر میں، بڑے شہر میں ریلی نکالی اور ان کے جھنڈے لہرائے ہیں جناب. اور ہزاروں لوگ ان میں شریک ہوئے مختلف مقامات پر. اور انہوں نے ایک اپنی نظریہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کا اظہار کیا. اور آپ کو یاد ہوگا جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، طوفان زدہ علاقے ہیں،
جو زلزلہ زدہ علاقے ہیں ان میں بھی جماعت الدعوہ پہنچی ہے اور زخموں پہ مرہم رکھا ہے. تو اس سے اختلاف کرے کسی اس کے فلسفے سے کہ ایک اتفاق کرے. تو انہوں نے اپنے ایک کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے اور اپنی طاقت کا بھی اظہار کیا ایک بات. اس کے بعد آپ آ جائیے ہر جگہ کراچی میں جسکم جو ہے جو جی ایس ایل قومی محاذ ہے جی اس کا جلسہ بھی ہوا ہے بالکل. اور فریڈم مارچ کا نام دیا تھا پورے سندھ سے انہوں نے بندے اکٹھے کیے ہیں. یہ ایک کانسٹیٹوئنسی کے آدمی بھی نہیں تھے. ٹھیک. ایک میونسپل کمیٹی کا جو وارڈ ہوتا ہے اس کے آدمی بھی نہیں تھے پورے. اچھا 18 کروڑ کا ملک ہے یہ. اس میں سے آپ 2-4 ہزار اکٹھے کر لیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ان کو یعنی بعض اوقات ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور اگر کوئی ضرورت کارروائی کی ہو تو قانون کو کرنی چاہیے. بہرحال ان کے 2 لیڈر جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, جلا دی گئی ان کی لاشیں, ان کا جنازہ بھی تھا وہاں بالکل. اور جس پر جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. دیکھیے ہر شخص کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے حکومت کی. ٹھیک. اور اب یہ قاتلوں کا سراغ لگانا چاہیے, یہ تو ایک بات ہے. باقی ان کی گفتگویں جو ہے ان کو کوئی اس قابل نہیں, توجہ کے قابل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم پتہ نہیں ہمیں کو آزادی, کیا آزادی چاہیے ان کو ایک کانسٹیٹوئنسی کے ووٹر تو ان کے پاس نہیں ہے. ایک کانسٹیٹوئنسی میں وہ الیکشن نہیں جیت سکے. سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور پھر کر رہی ایم کیو ایم. ٹھیک. اور سندھ یہ اس لیے ان کو آپ ان کے حال پہ فی الحال چھوڑ دیں. ٹھیک. یعنی جسکم کا جو مظاہرہ اس کی پولیٹیکل اہمیت نہیں, اور وہاں پہ جو جماعت اسلامی کی تحفظ پاکستان البتہ ایک بڑا شو کیا ہے. اور منور حسن صاحب نے بڑی ولولہ انگیز تقریر کی ہے. اور پروفیسر ابراہیم صاحب جو طالبانی کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے بھی کہا اپنے یعنی اچھی گفتگو ہوئی. لیکن یہ جو ابراہیم صاحب کہا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو لاکھوں افراد مر جائیں گے اور بڑا خون خرابہ ہوگا, اور یہی بات مولانا سمیع الحق صاحب کہتے ہیں. تو ان لوگوں کو خدا خوفی کرنی چاہیے کہ اگر یہ لاکھوں افراد مر جائیں گے, آپ دھوس دینا چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ اتنے شقی القلب ہیں کہ وہ جناب انسانوں کا, ہم انسانوں کو ماریں گے, ایسے درندے ہیں وہ, کیا تصویر پینٹ کر رہے ہیں ان کی. تو پھر ان سے مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی خون خرابہ اچھی بات نہیں ہے, وہ تیار ہیں معاملہ کر لیا جائے. تو ایک اور آرگومنٹس بھی ہو سکتے ہیں, اور قوم تو ابھی اس میں لگی ہوئی. آج بھی جناب ہمارے چودھری نثار علی صاحب نے اجلاس بلایا ہے جس میں طالبانی کمیٹی بھی تھی اور دوسرے لوگ بھی تھے سرکاری کمیٹی کے. صرف ہمارے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایک الگ ہو گئے ہیں, باقی تو میجر عامر صاحب تو بہرحال اس میں نظر آتے ہیں, اگرچہ وہ چاہے ان کا نام نہ آئے لیکن وہ موجود ہیں. تو بہرحال دیکھیے یہ بات چیت اب آگے بڑھنی چاہیے, اس کی توقع ہے اور اس کے لیے خواہش بھی کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو علم الکلام ہے نا, ڈرانا اور دھمکانا, اور یہ کوئی ہم خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے, مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی. تو ابراہیم صاحب کوئی ابراہیمی اسپرٹ پیدا کرے اپنے اندر. جی. اور ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھتی ہے, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے شامل صاحب جو 23 مارچ کو ایک اور میٹرو بس کا بھی افتتاح ہوا پنجاب میں. یعنی 23 مارچ کو ایک جلسہ وفاق المدارس کا بھی ہوا ہے کراچی میں. ٹھیک. جس میں بڑے بڑے علماء کرام شریف تھے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی تقریر اس میں بڑی غور کے قابل. ان کا جو مدرسے ہیں نا ہمارے, اس سے اب ڈاکٹر بھی پیدا کر رہے ہیں, انجینئر بھی پیدا کر رہے ہیں. واہ. اور یہاں جدید تعلیم بھی پڑھائی جا رہی ہے. تو ان مدرسوں کی طرف بیلی آنکھ سے نہ دیکھا جائے. یہ اصل میں یہ مدرسے جو ہیں ان کو صرف مولوی پیدا نہیں کرنے چاہیے. بالکل. اور دوسری بات یہ حکومت کیا کہتی ہے, یہ مدرسے تو بھائی آپ کو کھانا دیتے ہیں, چھت دیتے ہیں اور آپ کو تعلیم دیتے ہیں. جی. اور یہاں جناب گورنمنٹ کے اپنے اسکولوں میں کیا حالت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ دیوار ہے, نہ ٹوائلٹ ہے, نہ بیٹھنے کی جگہ ہے. تو پہلے گورنمنٹ اسکول ٹھیک کر لیے جائیں, پھر مدرسوں کی خبر لی جائے. اور یہ جو ہمارے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کہا ہے, اس پر یہی ایک لاہے عمل ہونا چاہیے خود مدرسوں کے لیے بھی. جی. کہ ہر طرح کے لوگ پیدا کریں,
وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ان سے نکلیں گے وہ مولوی بنیں گے اور کچھ نہیں بنیں گے. جی تو شامی صاحب پنڈی ایک اور میٹرو بس. چلیے راول پنڈی میں بھی انہوں نے کہا میٹرو بس وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا ہے, وہ اسلام آباد کو راول پنڈی سے ملائے گی. اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمیں سیٹیں تو پوری نہیں ملی یہاں سے تو شیخ رشید صاحب کی طرف اشارہ ہوگا, ایک عمران خان صاحب کی طرف اشارہ ہوگا. لیکن بہرحال آئندہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو ایک سیاسی تقریر تھی, لیکن اب اس پہ کرٹیسزم ہوا ہے کہ بھائی یہ تو کام جو ہے میئر کے کرنے کا ہے, کارپوریشن کے کرنے کا ہے, جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا اپنا کلچر ہے, اس میں یہی ہوتا ہے. بالکل ہمارے کلچر میں تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی لیول پہ اور وزیر اعظم کی سطح پہ ہوتے ہیں. اور یہ پیسے یہ بڑے پروجیکٹ ہیں, کوئی چھوٹے پروجیکٹ بھی نہیں ہے, اربوں روپے درکار ہیں ان کے لیے. تو بہرحال جہاں بھی کچھ سہولت ملے لوگوں کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. یہ لاہور میں چلی ہے, اب یہاں لوگوں کو سہولت ملے گی سفر کی, یہ ایک اچھی بات ہے. اب اسے ملتان میں بھی لے جایا جائے, بڑے شہروں کی ضرورت ہے اچھی ٹرانسپورٹ اور سستی ٹرانسپورٹ. اور شاہم صاحب اس دفعہ جو بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ری لیونگ 23 مارچ کو, تو 2 دن تو ہم نے بھی گزارے بلوچستان میں, تو 23 مارچ کو کوئٹہ میں بھی ایک بڑا اجتماع ہوا, یعنی آپ کا یوتھ فیسٹیول, اسپورٹس فیسٹیول. حالانکہ اس کا افتتاح جو تھا وہ 22 کو ہو گیا تھا, لیکن 23 کو بھی. بالکل. تو بہرحال یہ 10 سال کے بعد کوئٹہ شہر میں اس طرح ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے. ہمارے جو مجیب حسنی ہیں وہاں کے وزیر, اسپورٹس کے وزیر, وہ تو بڑا چھاتی ان کی پھیلی ہوئی تھی. اور ہمارے جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی اس پہ بڑے نازک تھے, اور نازا ہونا بھی چاہیے. دیکھیے اگر کوئٹہ میں کوئی اجتماع ہوتا ہے, بڑا اجتماع, اس سے اچھا میسج آتا ہے کہ ہاں حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو جو امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی اس طرح سے پھر آگے ایک امن کی اور سکون کی بات بھی ہوگی. تو یہ اس دفعہ یہ جو فیسٹیول ہے اس کا انعقاد کیا گیا, تو ایسے معلوم ہوا کہ کوئٹہ میں اور لاہور میں کوئی فاصلہ کم ہو گیا. کوئی یہاں بھی تو اس طرح کا فیسٹیول ہو چکا ہے نا. جی یہاں پہ بھی فیسٹیول ہو چکا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, اچھی خبر ہے. لیکن وہ جس کمپلیکس میں اس کا نام ہے نوروز خان اچھی بات ہے. نواب نوروز خان جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ ان کے جو ثناء اللہ زہری صاحب, نواب ثناء اللہ زہری جو تھے, ان کے جو والد ہیں دودا خان, ان کے وہ چچا بھی تھے اور وہ ان کے داماد بھی, صدر بھی تھے. تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں. ان کو اترے وہ پہاڑوں سے اور پھر ان پہ مقدمہ چلایا گیا. اب اس میں بھی دیکھیے کئی کہانیاں ہیں اور کئی روایتیں ہیں. لیکن بہرحال نواب نوروز خان کے نام پر اسٹیڈیم نام رکھا گیا تو اچھی بات ہے. بڑی بات کیا ہے. شاہم صاحب سوالات بھی ہیں بہت سارے, اور اس وقت وزیر اعظم جو ہیں وہ ہیگ میں موجود ہیں. ابھی تک کوئی ہیگ میں موجود ہیں, تقریر تو ابھی ہوئی نہیں ان کی. لیکن یہ ہے کہ آج جان کیری صاحب کا بالکل ایک بیان چل رہا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو انتظامات ہیں یہ اس کی حفاظت کے ایٹمی صلاحیت کی, ایٹم بم کی, بموں کی, وہ ایک تسلی بخش ہیں, اطمینان کے قابل ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک بین الاقوامی معیار کے مطابق اپنے اثاثوں کی حفاظت کر رہا ہے. بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں. شاہم صاحب راہیلہ مہر صاحب ہیں, ٹویٹر پہ انہوں نے لکھا ہے اور ٹویٹر پہ یہ کہہ رہی ہے کہ شامی صاحب سعودی عرب ہو یا ایران, ہمیں اپنے مفادات سے غرض ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں سعودی عرب سے پیسے لینے میں پاکستان کا مفاد ہے کہ کسی تیسرے ملک میں جا کر کارروائی کرے؟ بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ جو پاکستان کو سپورٹ کرے, پاکستان کا مفاد اس میں. جتنے بھی دوسرے دوست ملک ہیں یا راہیلہ صاحبہ یا ان کے ہمنوا جائیں وہاں اور وہاں سے کہیں کہ پاکستان کو سپورٹ کریں, ہم ان کا خیر مقدم کریں گے. اور یہ اپنے جو خیالات تبخیر میدا ہے نا, اس کے ذریعے نہ معاملات کو طے کرنا. سب بڑے بڑے دانشور کالم لکھ دیتے ہیں تو دانشوروں کو آپ بھائی کیا, یہ ان کے اپنے خیالات ہیں, ان کے ابال ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ ہو جاتا ہے. ڈالر نیچے کیسے آ گیا, یہ اسٹیبلٹی کیسے آ گئی, یہ تعلقات بہتر کیسے ہو گئے. جب تعلقات خراب ہوتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے تو کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا, اور جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں کیوں کوئی پوچھ رہا ہے. تو یہ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. ایک بڑی سیدھی بات ہے, وزیر اعظم بالکل دو ٹوک کہہ چکے ہیں, ہم کسی جگہ فوج نہیں بھیجیں گے, نہ ہمیں بھیجنی چاہیے, نہ کسی فرقہ وارانہ جھگڑے میں ہم نے ملوث ہونا ہے. لیکن دوستوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. کوئی سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا.
شام صاحب یہ ہے جی خرم انہوں نے مشکل سا نام خرم چودھری صاحب ہیں. خرم صاحب نے خرم اردو میں لکھا ہوا ہے اور چودھری انہوں نے انگریزی میں لکھ رکھا ہے. اور خرم چودھری صاحب شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب یہ بتائیے کہ ایران کے ساتھ ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ایران کے ساتھ تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. یہ شیعہ سنی جو فساد پیدا کیا، دہشت گردی ہو رہی ہے اس نام پر، وہ تو ہمارے اپنے ملک میں ہو رہی نا. ٹھیک. تو ایران سے تو ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے، نہ کوئی سرحدی تنازع ہے، نہ کوئی ہمارا انٹرسٹ جو ہے اس کا تنازع ہے. تو ہمیں خود ہی یعنی یہ بطولے گھڑنے کی پنجابی محاورے میں عادت پڑ گئی ہے. جی شام صاحب ایس ایم ایس آپ نہیں جی یہ بڑی ایس ایم ایس سے تو آئی ہوئی ہیں جی. اور یہ ایک لیکن اب یہ ڈاکٹر حنیف صاحب ہیں، کرنل حنیف صاحب، یہ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب ہماری ایڈن والوں سے پلاٹ دلواؤ. میں نے تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں شہباز شریف صاحب سے کہا بھائی اس کا کچھ کریں. یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لوگوں کے پلاٹ بک ہوتے ہیں نہیں ملتے، انہوں نے کہا ہم اس کے لیے قانون لے کے آ رہے ہیں اور ایک اتھارٹی بھی بنائیں سے ڈیل کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر حنیف صاحب اب آپ انتظار کیجئے. اب میرے ہاتھ میں آپ کرنل بھی ہیں ماشاءاللہ، اپنے ہاں بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیے. ٹھیک ہے. بہت سارے کام تو کرنل خود وہ خشونت سنگھ کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. جی شام صاحب نہیں وقت ہے جی چند 2 منٹ ہے ہمارے پاس. 2 منٹ میں گفتگو ختم نہیں ہوگی، خوشونت کل کریں گے. جی چلیے خوشونت سنگھ صاحب سے اچھا شام صاحب پھر کچھ سوالات کو شامل کر لیتے ہیں. یہ ہیں جی نوشین صاحبہ ہیں. نوشین صاحبہ شام صاحب آپ کے جو خیالات ہیں ان کے اوپر انہیں بڑا اعتراض ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب آپ کیا شریعت اس طرح کی نافذ کروانا چاہتے ہیں ملک میں جس طرح کے طالبان تھے؟ نہیں. اچھا بالکل جی. ہماری شریعت تو بھیا ہماری انٹرپریٹیشن کے مطابق ہوگی نا. ہماری پارلیمنٹ قانون بنائے گی اور نافذ ہوگی. اللہ خیر صلی. باقی تو باقی دیکھیں اسلام کے بنیادی اصول جو ہیں حیا کے، اخلاق کے، وہ ان قدروں سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. اسلم صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی السلام علیکم اسلم صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی اسلم شامی صاحب. جی آپ بات کریں شامی صاحب سے، ان تک آواز جا رہی ہے آپ کی. شامی صاحب سے بات کر رہا تھا. نوشین صاحبہ سے ہمیں اختلاف ہے. اسلامی نظام تو وہ ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث میں ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآنی نظام نے. میں شامی صاحب سے ملنے گیا تھا، آیا تھا تبلیغ جماعت میں وہاں ان کے مرکز میں، تو میں 3 گھنٹے انتظار کیا آپ کے آفس میں. آپ ملے نہیں. آپ اگر مہربانی کریں. میں دفتر میں نہیں تھا، آپ سے نہیں ملا نا. یہ تو خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہوا کہ دفتر میں بیٹھا ہوں آپ سے نہ ملا. جی دفتر میں نہیں تھا تو مجھے اب کیا پتا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے. لیکن ابھی آپ دیکھیے یہ ہمارے دوست ہیں، ایڈیٹر ہیں ڈیلی کائنات بہاولپور کے اسامہ عباس. یہ کہتے ہیں ان بچوں کی بھی تو خبر لیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ ان بچوں کی آپ علاقوں ہر شہر میں ان کی خبر لینی چاہیے لوگوں. ہماری ادھر کاروان علم فاؤنڈیشن ہے، ہم بھی ان کی خبر لیتے ہیں. یا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے جنوبی پنجاب میں خاص طور پر لاکھوں بچے ہیں، ان کی فیسیں دیتی ہے جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو آپ بھی ان سے رابطہ کریں، بتائیں اپنی تکلیف، اور کچھ اسکول بھی ایسا بنائیں ان بچوں کے لیے. کچھ کام بھی تو کریں نا بھائی. شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.